तुम भी किसी से करते हो? क्या रानी इस घर की बहू हो सकती है? प्यार में कुछ गलत या सही नहीं होता। प्यार क्या होता है? वो जो लड़का लड़की करते हैं। अगर तुम ना होते ना तो बहुत गलत हो जाता। तूफान की गरज बता रही है कि ये खैरियत का नहीं है। एक तरारा एक थी रानी जल्दी Listen, मुझे ना राजा से मिलना है। बहुत जल्द मिलवाऊंगी इंशाल्लाह। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। लिसन ना, ये जो बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त होता है, ये कैसे बनते हैं? दोस्त का दिल जीत मुझे जिसका इंतजार है उसके साथ एक दिन भी गुजार लिया तो समझ मैंने जिंदगी जी ली। जो प्यार करते हैं वो कुछ गलत नहीं होने देते, और प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। इस रानी, एहसान के बदले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो मैं तो मांग सकता हूँ। तुझे मासूम समझ के अपना दुपट्टा क्या पकड़ाया? तू तो सीधा दिल तक पहुंच गया। निकलो यहाँ से। शायद मैं ही गलती कर बैठा, रानी को एक खिलौना समझकर जावियर को दिला। उसका जवाब नहीं आया रानी। क्यों नहीं आया? फिर मैसेज कर उसको। रानी जी, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, इस पर 2 नंबर लोगों का राज होता है। तरफ क्या पता कोई बगैरत निकल आई। मेरा राजा ऐसा नहीं है। डोंट बी नाइव। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो राजा है, तब तक वो राजा नहीं है। अंकल की कैब वापस कर दी, हंस रहे थे। रानी, आई हैव अ क्वेश्चन। अभी जो हमने दुआ मांगी है वो इन्होंने सुन ली होगी। हाँ। ये कैसे सुनते हैं? वो हमारे दिलों में होते हैं। दिलों में? ओह माय गॉड, तो फिर हम यहाँ क्यों आए? ऐसे घर में बैठ के दिल में ऐसे दुआ कर लेते, दुआ पूरी हो जाती। तुम ये छोड़ो, तुमने क्या मांगा? तुम्हारा राजा। समझ आ रही है, वो मेरी वजह से मारा गया। उसे मार दिया और मुझे छोड़ दिया। क्या कसूर था उसका? मैं यहाँ क्यों रहूं? ये मेरा घर नहीं है। जासिम को छोड़ दे। मुझे मेरे घर मत लेकर जाइएगा। मैं कहीं भी रह लूंगी, मैं जॉब कर लूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं उस घर नहीं जाऊंगी। सब बातों का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत मैं था। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ज़फ़र साहब अपने बेटे की खुशियां मांगने के लिए रानी के घर जाकर उसके बाप और माँ से कहेगा क्या रानी इस घर की बहू बन सकती है। रानी की माँ तो इस रिश्ते की फेवर में होगी कि रानी को इतना बड़ा घर मिल रहा है, लेकिन शायद उसका बाप इसके लिए राज़ी नहीं होगा। वो पहले रानी से पूछना चाहेगा कि इसके मुतालिक रानी की जो रजामंदी होगी वो मैटर ज़्यादा करती है। मुझे लगता है कि पहले तो रानी बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगी, क्योंकि वो अपने राजा का वेट कर रही है और उसी से ही शादी करना चाहती है। जिसके बाद ज़फ़र साहब भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद अपने बेटे की खातिर वो कुछ ज़्यादा ही खुद गर्ज बन गया है। लेकिन फिर उसी ही रात जुनैद अपनी चाल चलेगा। वो ज़ावियार को किडनैप करके नामालूम जगह पर ले जाकर उसकी जान लेना चाहेगा, जबकि इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ रानी को होगा। रानी फिर हर मुमकिन कोशिश करेगी ज़ावियार जैसे मासूम को बचाने की। इस तरह ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जुनैद जो जुल्म सितम, जो टार्चर ज़ावियार के साथ करेगा, उसके बाद ज़ावियार की यादाश्त वापस आ जाएगी और उसका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़ावियार को सब याद आ जाएगा कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ था, और अगर आज वो इस हाल में है तो किन लोगों की वजह से है।
तो बस रानी जावियार को वहां से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, कोशिश करेगी और आखिरकार वो जावियार को वहां से निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जावियार की मेंटल हालत बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद वो रानी से शादी भी करेगा, जुनैद और उसके बाप से बदला भी लेगा। उनका भयानक चेहरा सबके सामने लाकर उन्हें इबरत का निशान बनाएगा। ये केस अदालत में चलेगा, जिसके बाद जावियार ये केस जीत जाएगा और जुनैद को 20 साल कैद बामुशक्कत होगी। जबकि इधर रानी और जावियार एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसके साथ इस ड्रामे का इख्तिताम होगा। तो बस ड्रामा सीरियल का ये एंड आपको कैसा लगा? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ज़फ़र साहब अपने बेटे की खुशियां मांगने के लिए रानी के घर जाकर उसके बाप और माँ से कहेगा, क्या रानी इस घर की बहू बन सकती है? रानी की माँ तो इस रिश्ते की फेवर में होगी कि रानी को इतना बड़ा घर मिल रहा है, लेकिन शायद उसका बाप इसके लिए राज़ी नहीं होगा। वो पहले रानी से पूछना चाहेगा कि इसके मुतालिक रानी की जो रजामंदी होगी वो मैटर ज़्यादा करती है। मुझे लगता है कि पहले तो रानी बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगी, क्योंकि वो अपने राजा का वेट कर रही है और उसी से ही शादी करना चाहती है। जिसके बाद ज़फ़र साहब भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद अपने बेटे की खातिर वो कुछ ज़्यादा ही खुद गर्ज बन गया है। लेकिन फिर उसी ही रात जुनैद अपनी चाल चलेगा। वो जावियार को किडनैप करके नामालूम जगह पर ले जाकर उसकी जान लेना चाहेगा, जबकि इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ रानी को होगा। रानी फिर हर मुमकिन कोशिश करेगी जावियार जैसे मासूम को बचाने की। इस तरह ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जुनैद जो जुल्म सितम, जो टार्चर जावियार के साथ करेगा, उसके बाद जावियार की यादाश्त वापस आ जाएगी और उसका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जावियार को सब याद आ जाएगा कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ था, और अगर आज वो इस हाल में है तो किन लोगों की वजह से है। तो बस रानी जावियार को वहां से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, कोशिश करेगी और आखिरकार वो जावियार को वहां से निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जावियार की मेंटल हालत बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद वो रानी से शादी भी करेगा, जुनैद और उसके बाप से बदला भी लेगा। उनका भयानक चेहरा सबके सामने लाकर उन्हें इबरत का निशान बनाएगा। ये केस अदालत में चलेगा, जिसके बाद जावियार ये केस जीत जाएगा और जुनैद को 20 साल कैद बामुशक्कत होगी। जबकि इधर रानी और जावियार एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसके साथ इस ड्रामे का इख्तिताम होगा। तो बस ड्रामा सीरियल का ये एंड आपको कैसा लगा? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ज़फ़र साहब अपने बेटे की खुशियां मांगने के लिए रानी के घर जाकर उसके बाप और माँ से कहेगा, क्या रानी इस घर की बहू बन सकती है? रानी की माँ तो इस रिश्ते की फेवर में होगी कि रानी को इतना बड़ा घर मिल रहा है, लेकिन शायद उसका बाप इसके लिए राज़ी नहीं होगा। वो पहले रानी से पूछना चाहेगा कि इसके मुतालिक रानी की जो रजामंदी होगी वो मैटर ज़्यादा करती है। मुझे लगता है कि पहले तो रानी बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगी, क्योंकि वो अपने राजा का वेट कर रही है और उसी से ही शादी करना चाहती है। जिसके बाद ज़फ़र साहब भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद अपने बेटे की खातिर वो कुछ ज़्यादा ही खुद गर्ज बन गया है। लेकिन फिर उसी ही रात जुनैद अपनी चाल चलेगा। वो जावियार को किडनैप करके नामालूम जगह पर ले जाकर उसकी जान लेना चाहेगा, जबकि इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ रानी को होगा। रानी फिर हर मुमकिन कोशिश करेगी जावियार जैसे मासूम को बचाने की। इस तरह ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जुनैद जो जुल्म सितम, जो टार्चर जावियार के साथ करेगा, उसके बाद जावियार की यादाश्त वापस आ जाएगी और उसका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जावियार को सब याद आ जाएगा कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ था, और अगर आज वो इस हाल में है तो किन लोगों की वजह से है। तो बस रानी जावियार को वहां से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, कोशिश करेगी और आखिरकार वो जावियार को वहां से निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जावियार की मेंटल हालत बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद वो रानी से शादी भी करेगा, जुनैद और उसके बाप से बदला भी लेगा। उनका भयानक चेहरा सबके सामने लाकर
انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو اس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے۔ لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو اس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے۔ لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو بس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے،
کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے۔ لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا، جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو بس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے، لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا، جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو بس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ
وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے۔ لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا، جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو اس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے۔ لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا، جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو اس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے۔ لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا،
जबकि इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ रानी को होगा। रानी फिर हर मुमकिन कोशिश करेगी ज़ावियार जैसे मासूम को बचाने की। इस तरह ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जुनैद जो जुल्म सितम जो टार्चर ज़ावियार के साथ करेगा, उसके बाद ज़ावियार की यादाश्त वापस आ जाएगी और उसका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़ावियार को सब याद आ जाएगा कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ था, और अगर आज वो इस हाल में है तो किन लोगों की वजह से है। तो बस रानी ज़ावियार को वहाँ से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, कोशिश करेगी, और आखिरकार वो ज़ावियार को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद ज़ावियार की मेंटल हालत बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद वो रानी से शादी भी करेगा, जुनैद और उसके बाप से बदला भी लेगा। उनका भयानक चेहरा सबके सामने लाकर उन्हें इबरत का निशान बनाएगा। ये केस अदालत में चलेगा, जिसके बाद ज़ावियार ये केस जीत जाएगा और जुनैद को 20 साल कैद बामुशक्कत होगी। जबकि इधर रानी और ज़ावियार एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसके साथ इस ड्रामे का इख्तिताम होगा। तो बस ड्रामा सीरियल का ये एंड आपको कैसा लगा? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ज़फ़र साहब अपने बेटे की खुशियां मांगने के लिए रानी के घर जाकर उसके बाप और माँ से कहेगा, क्या रानी इस घर की बहू बन सकती है। रानी की माँ तो इस रिश्ते की फेवर में होगी कि रानी को इतना बड़ा घर मिल रहा है, लेकिन शायद उसका बाप इसके लिए राज़ी नहीं होगा। वो पहले रानी से पूछना चाहेगा कि इसके मुतालिक रानी की जो रजामंदी होगी वो मैटर ज़्यादा करती है। मुझे लगता है कि पहले तो रानी बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगी, क्योंकि वो अपने राजा का वेट कर रही है और उसी से ही शादी करना चाहती है। जिसके बाद ज़फ़र साहब भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद अपने बेटे की खातिर वो कुछ ज़्यादा ही खुद गर्ज बन गया है। लेकिन फिर उसी ही रात जुनैद अपनी चाल चलेगा। वो ज़ावियार को किडनैप करके नामालूम जगह पर ले जाकर उसकी जान लेना चाहेगा, जबकि इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ रानी को होगा। रानी फिर हर मुमकिन कोशिश करेगी ज़ावियार जैसे मासूम को बचाने की। इस तरह ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जुनैद जो जुल्म सितम जो टार्चर ज़ावियार के साथ करेगा, उसके बाद ज़ावियार की यादाश्त वापस आ जाएगी और उसका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़ावियार को सब याद आ जाएगा कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ था, और अगर आज वो इस हाल में है तो किन लोगों की वजह से है। तो बस रानी ज़ावियार को वहाँ से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, कोशिश करेगी, और आखिरकार वो ज़ावियार को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद ज़ावियार की मेंटल हालत बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद वो रानी से शादी भी करेगा, जुनैद और उसके बाप से बदला भी लेगा। उनका भयानक चेहरा सबके सामने लाकर उन्हें इबरत का निशान बनाएगा। ये केस अदालत में चलेगा, जिसके बाद ज़ावियार ये केस जीत जाएगा और जुनैद को 20 साल कैद बामुशक्कत होगी। जबकि इधर रानी और ज़ावियार एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसके साथ इस ड्रामे का इख्तिताम होगा। तो बस ड्रामा सीरियल का ये एंड आपको कैसा लगा? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ज़फ़र साहब अपने बेटे की खुशियां मांगने के लिए रानी के घर जाकर उसके बाप और माँ से कहेगा, क्या रानी इस घर की बहू बन सकती है। रानी की माँ तो इस रिश्ते की फेवर में होगी कि रानी को इतना बड़ा घर मिल रहा है, लेकिन शायद उसका बाप इसके लिए राज़ी नहीं होगा। वो पहले रानी से पूछना चाहेगा कि इसके मुतालिक रानी की जो रजामंदी होगी वो मैटर ज़्यादा करती है। मुझे लगता है कि पहले तो रानी बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगी, क्योंकि वो अपने राजा का वेट कर रही है और उसी से ही शादी करना चाहती है। जिसके बाद ज़फ़र साहब भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शायद अपने बेटे की खातिर वो कुछ ज़्यादा ही खुद गर्ज बन गया है। लेकिन फिर उसी ही रात जुनैद अपनी चाल चलेगा। वो ज़ावियार को किडनैप करके नामालूम जगह पर ले जाकर उसकी जान लेना चाहेगा, जबकि इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ रानी को होगा। रानी फिर हर मुमकिन कोशिश करेगी ज़ावियार जैसे मासूम को बचाने की। इस तरह ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जुनैद जो जुल्म सितम जो टार्चर ज़ावियार के साथ करेगा, उसके बाद ज़ावियार की यादाश्त वापस आ जाएगी और उसका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़ावियार को सब याद आ जाएगा कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ था,
اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا، جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو اس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے، لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا، جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو بس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے، لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنید جو ظلم و ستم، جو ٹارچر زاویار کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد زاویار کی یادداشت واپس آ جائے گی اور اس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار کو سب یاد آ جائے گا کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں ہے تو کن لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو بس رانی زاویار کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گی، کوشش کرے گی، اور آخر کار وہ زاویار کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد زاویار کی مینٹل حالت بہتر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ رانی سے شادی بھی کرے گا، جنید اور اس کے باپ سے بدلہ بھی لے گا، ان کا بھیانک چہرہ سب کے سامنے لا کر
انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ کیس عدالت میں چلے گا، جس کے بعد زاویار یہ کیس جیت جائے گا اور جنید کو 20 سال قید بامشقت ہوگی، جبکہ ادھر رانی اور زاویار ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، جس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوگا۔ تو بس ڈرامہ سیریل کا یہ اینڈ آپ کو کیسا لگا؟ ناظرین، ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ظفر صاحب اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے کے لیے رانی کے گھر جا کر اس کے باپ اور ماں سے کہے گا کیا رانی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے۔ رانی کی ماں تو اس رشتے کی فیور میں ہوگی کہ رانی کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، لیکن شاید اس کا باپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے رانی سے پوچھنا چاہے گا کہ اس کے متعلق رانی کی جو رضامندی ہوگی وہ میٹر زیادہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو رانی بالکل بھی اس رشتے کے لیے نہ کر دے گی، کیونکہ وہ اپنے راجا کا ویٹ کر رہی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد ظفر صاحب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید اپنے بیٹے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی خود غرض بن گیا ہے۔ لیکن پھر اسی ہی رات جنید اپنی چال چلے گا، وہ زاویار کو کڈنیپ کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اس کی جان لینا چاہے گا، جبکہ اس بات کا پتہ صرف اور صرف رانی کو ہوگا۔ رانی پھر ہر ممکن کوشش کرے گی زاویار جیسے معصوم کو بچانے کی۔ اس طرح یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ